اور ہم کسی کے لیے اتنی ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا ضروری ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ شاید وہ بھول گیا ہوگا مجھے، ورنہ اتنی دیر کون خفا رہتا ہے۔ وہ وقت کبھی نہیں بھولنا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کے گزارا ہو۔ نماز تب ہی سکون دیتی ہے جب تم سکون سے نماز پڑھتے ہو۔ مرنے کے بعد سارے نیٹ ورک ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن پاک کا نیٹ ورک ہمیشہ آن لائن رہے گا۔ اور بہترین مرد وہ ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ کہتے ہیں اگر عورت سچی محبت کر لے تو وہ ماں جیسی پرواہ کرنے لگ جاتی ہے۔ آخری دن تک پہلے جیسی محبت معجزہ ہوتی ہے۔ عورت اگر ضد پر آ جائے تو محبت تو کیا بادشاہت کو بھی ٹکرا دیتی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جو بھولنا ہو۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ لاڈلوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حادثوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں لوگ کسی کو منانے سے بہتر کام اسے چھوڑ جانا سمجھتے ہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے اور ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ کوئی جتنا بھی خاص ہو آخر بدل ہی جاتا ہے۔ دنیا کبھی مہربان نہیں ہوتی، ناز نخرے بس اللہ اٹھاتا ہے۔ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتے ہو اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ میں نے پڑھ کر دیکھی ہے سورہ کہف، میرا رب اپنے نیک بندوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، دنیا خفا ہو جائے خیر ہے، بس خیال رہے اللہ خفا نہ ہو۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائے اور الگ ہو جائے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تب خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہو۔